ایک بھوکا ننگا اور غریب انسان جس کے قدموں میں ایک ایسی دولت پڑی تھی جو اس کی آنے والی 7 نسلیں سنوار سکتی تھی، مگر وہ اس دولت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیا وہ پاگل تھا، یا اس کے اندر کا فنکار اس کی اپنی ذات کو نگل چکا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم غلام عباس کے شاہکار افسانے بہروپیہ کا وہ تلخ اور نفسیاتی پہلو کھول کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ معاشرہ سچائی کی قدر کرتا ہے یا پھر یہ محض خوبصورت جھوٹ کا پجاری ہے۔ کہانی کا آغاز ایک گنجان آباد محلے کے ایک ایسے پر اسرار شخص سے ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی چہرہ نہیں۔ وہ کبھی ڈاکیا بن کر خط بانٹتا، کبھی جھگڑالو بھنگن بن کر گلیوں میں لڑتا، تو کبھی حکیم بن کر لوگوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیرتا۔ اس کا فن محض کپڑے بدلنا نہیں، روحوں کو اوڑھنا تھا۔ مگر چند سکوں سے ایک سچے فنکار کی بھوک کہاں مٹتی ہے؟ اس نے اپنی فن کی معراج کو چھونے کے لیے اپنا سب سے خطرناک کھیل شروع کیا، ایک سنیاسی سادھو کا روپ۔ وہ شہر سے دور ویرانے میں ایک پرانے درخت کے نیچے دھونی رما کر بیٹھ گیا، جسم پر راکھ، الجھے بال اور بولنا بالکل بند۔ دھوپ ہو یا بارش، اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ اور پھر وہی ہوا جو اس معاشرے کا دستور ہے، لوگوں کی اندھی عقیدت نے اسے دیوتا بنا دیا۔ اس کی کرامات کا شور شہر کے امیر ترین رئیس تک پہنچا، جو ایک ناممکن حاجت لے کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ قدرت کا کھیل دیکھیے، رئیس کی حاجت پوری ہو گئی۔ ایک دن گرد اڑاتا ہوا رئیس کا رتھ اس درخت کے پاس آ کر رکا۔ اس نے سادھو کے قدموں میں 10,000 روپے کی بھاری تھیلی رکھ دی۔ یہاں اس فنکار کا اصل امتحان شروع ہوا۔ ایک غریب انسان چیخ رہا ہے کہ دولت لے لو، ناٹک ختم کرو، مگر ایک سادھو جس نے دنیا ترک کر دی ہو، بھلا وہ دولت کو کیسے چھو سکتا ہے؟ بہروپیہ نے تھیلی ٹھکرا دی، انتہائی کرخت لہجے میں کہا، لے جاؤ اس مٹی کو یہاں سے، ہمارے لیے یہ کسی کام کی نہیں۔ رئیس اس کے قدم چوم کر عقیدت کے سمندر میں ڈوبتا ہوا واپس چلا گیا۔ آسمان پر دوڑتے سیاہ بادلوں نے چاند کو اپنی اوٹ میں لیا تو سادھو کا پر اسرار لبادہ بھی اتر گیا۔ بہروپیہ نے راکھ اتاری، پرانے پھٹے کپڑے پہنے اور سیدھا رئیس کی حویلی پہنچ گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، میں کوئی سادھو نہیں، ایک بہروپیہ ہوں، مجھے میری اداکاری کا انعام دے دیجیے، وہ 10,000 جو آپ درخت کے نیچے لائے تھے۔ رئیس نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حقارت سے کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، میری عقیدت کا مذاق اڑایا۔ وہ 10,000 روپے تو اس سادھو کے لیے تھے جو دنیا سے بے نیاز تھا، اور تو محض ایک بھکاری نکلا، ایک 2 ٹکے کا بہروپیہ۔ رئیس نے جیب سے چند سکے نکال کر اس کے منہ پر مارے۔ بہروپیہ نے خاموشی سے سکے اٹھائے اور چل پڑا۔ اس نے 10,000 صرف اس لیے ٹھکرائے تھے کیونکہ وہ اپنے کردار سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا، وہ جیت کر بھی ہار گیا تھا۔ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے 2 سوال اٹھائے تھے۔ پہلا، اس نے دولت کیوں ٹھکرائی؟ غلام عباس دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب فنکار اپنے فن میں مکمل طور پر ضم ہو جاتا ہے تو فن اسے کھا جاتا ہے۔ نفسیاتی طور پر وہ بہروپیہ واقعی ایک سادھو بن چکا تھا، اس کے فن نے اس کی مادی لالچ کو شکست دے دی تھی۔ دوسرا پہلو معاشرے کی شکل و صورت پرستی کا ہے۔ کیا معاشرے میں سچ کی کوئی قدر ہے؟ جب تک وہ شخص ایک خوبصورت دھوکے یعنی سادھو کے روپ میں تھا تو وہ دیوتا تھا اور 10,000 کا حقدار تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی اصل یعنی سچائی بیان کی تو اس کی قیمت چند سکے رہ گئی۔
غلام عباس کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ پورا معاشرہ ہی بہروپیہ ہے۔ لوگ باطن کو نہیں، محض ظاہر اور روپ کو پوجتے ہیں۔ انسان کو اپنے اصولوں اور بقا میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے، اور سچا فنکار ہمیشہ اپنے فن پر قربان ہو جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ اس بہروپیے کی جگہ ہوتے تو کیا اپنے کردار سے غداری کر کے وہ دولت اٹھا لیتے یا اپنے فن کی لاج رکھتے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ داستان آپ کی دل میں اتری ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور قلم کا سفر کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ یہ سفر یوں ہی جاری رہے۔